جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں. اور اس کا شان نزول اتنا پیارا ہے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول، صاحب رسول، ساحر رسول، تمام کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل جو ہستی ہے، امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کے تاجر تھے اور امیر تھے، چیف جسٹس تھے مکے میں، پنچایت امیر تھے. لیکن جب اسلام قبول کیا، حضور کے حلقہ بگوش ہوئے، تو وہ کچھ کام سمٹ گیا اور ظاہری مالی حالت بھی اور سب کچھ حضور پہ نثار بھی کیا. تو ان کو ایک دوست نے کہا کہ ابو بکر تم نے کیا کیا؟ تم اچھے خاصے تاجر تھے، تم اتنی عزت و شہرت تمہارے پاس تھی، یہ تم جب ان کے پاس آئے ہو تو تمہارے مالی حالات بھی اچھے نہیں، تم تو نقصان میں جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے صحابی کی شان میں یہ صورت نازل کی ہے کہ مجھے قسم ہے زمانے کی کہ وہ انسان نقصان میں، میرا صدیق نقصان میں نہیں ہے. اللہ اکبر. ایمان لانے والا نقصان میں نہیں ہے. اللہ اکبر. آج امریکہ، کینیڈا، بہت سے دوست آپ جیسوں کی محنتوں سے اس طرف راغب ہوتے ہیں تو یہ بھی فون آتے ہیں کہ حمزہ بھائی جب سے ہم نے اسلام قبول کیا ہے یا جب سے ذرا ہم نے اپنے اعمال صحیح کیے ہیں تو ہماری آمدنی پہ اثر پڑ گیا ہے. اب ظاہر اسٹور میں وہ چیزیں نہیں رکھ رہے، وہ گیمبلنگ سے بچ رہے ہیں، بہت سی چیزوں میں بچ رہے ہیں، تو نقصان مطلب وہ کاروبار. اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہوتا ہے، ہمارے تو نمبر نکل آتے ہیں. تو پھر ہم نے یہی سمجھاتے ہیں کہ اسلام انسان کو اچھا بناتا ہے اور حقیقت میں وہ نقصان میں ہے جو جوئے میں کما رہے ہیں اور دیگر چیزوں سے کما رہے ہیں. تمہاری حلال کی روزی تمہیں تمہاری اولاد کو اچھا بنائے گی، نتیجتاً آخر میں اچھی ہوگی. اور وہ جو سوال آپ نے کیا تھا، آپ بہت پیاری باتیں کرتے ہیں اور موقع دیتے ہیں کہ انفرادی اور اجتماعی طور پہ ایک ہیجان ہے ایک پورے معاشرے میں. تو وجہ یہ ہے کہ جیسا ذرہ ہوگا ویسا پہاڑ ہوگا، ذرے ذرے پہاڑ بنتے ہیں نا. فرد جیسا ہوگا اجتماعی معاشرہ بھی ویسا ہوگا. اسی لیے اللہ والے جو ہیں کسی ایک فرد پہ گفتگو کرتے ہیں، اس کی اصلاح چاہتے ہیں. فردن اگر ہم اچھے ہوں گے، اینٹ پختہ ہوگی تو دیوار جتنی بھی اونچی پختہ ہوگی. اگر میں اپنے خانچے میں مضبوط نہیں ہوں تو مجھے جہاں بھی لگائیں گے وہ دیوار بھی کمزور ہو جائے گی. تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے صبر و شکر کے حق کی وصیت کے ساتھ. اور جو حق کی وصیت کرتا ہے جیسا آپ نے فرمایا تھا، اسے اس راستے میں کچھ ایسے مصائب سامنا کرنا پڑتا ہے جس پہ وہ صبر اختیار کرے. پھر وہی جملے ہیں، صبر میں بڑی طاقت ہے. اللہ اکبر. اور ایک دن صبر جو ہے ایک ایسا انقلاب لاتا ہے کہ لاکھوں مقام شکر پہ فائز ہو جاتے ہیں. اور روز محشر میں بھی صبر کرنے والے بغیر کسی حساب کتاب کے انشاءاللہ داخل ہوں گے. فرشتے پوچھیں گے ان صبر کرنے والوں سے کہ آپ کا ایسا کون سا عمل تھا کہ آپ کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہوا. وہ کہیں گے کہ ہم صبر کرنے والے تھے اور جو بھی مشکلات ہم پہ پڑتی تھیں، مصائب پڑتے تھے، ہم صبر کرتے تھے. تو وہ یقیناً یہ کہیں گے کہ آپ کا عمل ہی ایسا تھا کہ آپ بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائیں. اور ناظرین یہاں پہ ایک کال ہے ہمارے پاس، لائیو کال ہے، اور جانتے ہیں کہ یہ کال کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری بہن کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے بات کر؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کیا اسم گرامی ہے آپ کا؟ میرا نام آسمہ ہے. جی عافیہ، کچھ پوچھنا چاہیں گی یا سوال کا جواب دینا چاہیں گی؟ ہاں جی، میں آپ کے کوشچن کا آنسر دینا چاہتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. کوشچن آپ کو یاد ہے؟ جی، آپ نے پوچھا تھا کہ غزوہ خندق کو کیا کہا جاتا ہے، اس کا پرانا نام کیا تھا؟ جی جی جی، غزوہ خیبر. غزوہ خیبر نہیں، غلط جواب. میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. آپ کی دانست میں یہ صحیح ہے، آپ نے اسی لیے جواب بتایا ہے، لیکن ویسے ہی جواب غلط ہے. تو غزوہ خیبر جو ہے وہ غلط جواب ہے میری بہن. ایک اور کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ سر میں عمران بات کر رہا ہوں. عمران کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کراچی سے؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کے کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ جواب دینا چاہیں گے سوال کا؟ جی آپ کوشچن کیجئے. کوشچن تو میں پوچھ چکا ہوں میرے بھائی. آپ نے کوشچن نہیں سنا؟ دو میرے دیکھیے کوشچن میں پوچھ چکا ہوں. دیکھیں بات دراصل یہ ہے عمران کے، اگر میں آپ سے پوچھ لوں سوال اس وقت تو آپ تو فوراً جواب دے کے آپ جی سکتے ہیں نا، جبکہ ہمیں چاہا یہ ہے کہ ہم آن ایئر ایک سوال پوچھیں اور اس کے بعد جو ہمارے لائیو کالرز ہیں وہ اپنی ایفرٹ کریں، کوشش کریں، اور جو پہلی کال کرے اور جواب دے وہ انعام کا مستحق
پائے. تو یہ فارمیٹ ہے اور یہ فارمیٹ کو ہمیں فالو کرنا ہے میرے بھائی, ٹھیک ہے؟ صحیح ہے, آپ ڈسکنیکٹ کریں, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یہ سوال. اوکے ناظرین, سوال ہم نے پوچھا تھا آپ لوگوں سے, اور انعام یہاں پہ ہے سیمسنگ کا ریئل موبائل ہے, سیمسنگ کا موجود ہے یہاں پہ آپ کو دینے کے لیے. اور سوال ہے غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ اچھا حضرت, ہم صبر پہ بات کر رہے تھے, لیکن اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ صبر بہت بڑی طاقت ہے, صفت ہے, اور اللہ کے نیک بندوں کو, اللہ کے ولیوں کو عطا ہوتا ہے. اس صبر وہ صفت ہے جو ہمیں جنت میں انشاءاللہ لے کے جائے گی, اور کسی کمزوری کا نام نہیں ہے صفت. لیکن میں دوبارہ آتا ہوں اپنے سوال کی طرف کہ خاص طور پہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی صبر جس کا اللہ نے حکم دیا ہے, اور خاص طور پہ روزے میں, اور وقت جو ہوتا ہے افطاری سے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے پہلے کا, تو نظر آتا ہے کہ ہم میں انفرادی حیثیت میں اس صبر کا فقدان نظر آتا ہے ہم لوگوں کو. صحیح فرمایا. اور حالانکہ ہم مسلمان ہیں, اور صبر ہمیں سکھاتا ہے, برداشت سکھاتا ہے, قناعت سکھاتا ہے, شکر سکھاتا ہے, اللہ کی فرمانبرداری سکھاتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں یہ علم لوگوں کے دل تک پہنچ رہا؟ حضرت کی بات اپنی جگہ پہ میں بالکل, اور ہم سب تائید کریں گے کہ ایک ایک فرد پہ محنت کرنی ہے. جب تک ایک ایک اینٹ پہ محنت نہیں ہوگی, یہ دیوار کمزور ہوگی اور کسی وقت بھی ڈھہ سکتی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں یہی عرض کروں گا کہ ایمانی کمزوری ہے. ایمانی کمزوری کی وجہ سے بندہ جب یہ سوچتا ہے کہ اگر صبر کرے گا تو اس کو صلہ کیا ملے گا, اور چونکہ اگر یہ بات نہ سوچے تو اس صورت میں یہی ہوگا جس طرح آج کے دور میں ہوتا ہے. آج اگر بندہ یہ سوچتا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں صرف روزے کو ہم نے یہاں تک سمجھا ہے کہ کھانا پینا اور نفسانی خواہشات اپنے آپ کو بچنا, اصل یہ بھی ٹھیک ہے, یہ عوامی لیول کا روزہ ہے, مگر اس کا دوسرا درجہ جو ہے, وہ خواص جو درجہ ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے آنکھوں کو بھی گناہوں سے بچانا, اپنے ہاتھ کو بھی گناہوں سے بچانا, اپنی زبان کو بھی گناہوں سے بچانا. چونکہ روزے کا معنی رکنا, آنکھوں کو بد نگاہی سے رکانا, اور ہاتھ کو جو ہے وہ تکلیف دہ معاملات سے رکانا, زبان کو تکلیف دہ معاملات سے رکانا, پاؤں کو گناہوں پر جانے سے رکنا. اور یہ تمام چیزیں تب ہوتی جب بندہ صبر کرتا ہے. جب بندہ گناہوں پر صبر کرتا ہے تو فوراً کے فوراً یہ سلسلہ ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ حالت روزے میں اگر تم سے کوئی گالی کر رہا ہو, گالم گلوچ کر رہا ہو, تو تم فوراً بولو تم میں روزے سے ہوں. بھائی تم جب یہ کہو گے میں روزے سے ہوں, تو بحیثیت مسلم اس کو بھی چاہیے کہ وہ فوراً خاموش ہو جائے کہ نہیں بھائی یہ روزے سے ہیں. ہم نے چونکہ بس یہ سمجھا کہ بس صبح سحری کر لی, رات کو افطاری کر لی, بس غروب آفتاب کے بعد ہمارا روزہ ہو گیا. روزہ اصل میں ہمیں صبر سکھاتا ہے. اور صبر جب اگر ہم اس کے اصل مقصد کو سمجھ جائیں کہ بھائی اگر گاڑی میں ٹریفک جیم ہے تھوڑی دیر ٹھہر جائے, اور جب وہ اس وقت چیخنا چلانا یہ تمام چھوڑ دیں, اس صورت میں جب بندہ صبر کرتا ہے تو اس صورت میں آپ کے وجود میں شیطان تو بند ہے, مگر آپ کے وجود میں جو نفس موجود ہے وہ تو رکا ہوا ہے نا, وہ آپ کو زیج کر رہا ہے, ہجان لا رہا ہے کہ کچھ بولو, شور مچاؤ, وہ کرو, مگر ہاں